السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم تاریخ مضمون جو ہے وہ لینے والے ہیں۔ اس کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو تاریخ کیا کہتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزرے ہوئے واقعات کی سلسلہ وار تحریری معلومات کو تاریخ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، تاریخ کی تعریف جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کی سلسلے وار تحریری معلومات کو تاریخ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے ہمیں جو ہے اس سال 10ویں میں کل 9 سبق جو ہے تاریخ میں آئے ہوئے ہیں، جس میں پہلا سبق کا نام ہے تاریخ نویسی مغربی روایت، دوسرا سبق ہے تاریخ نویسی بھارتی روایت، سبق نمبر 3 ہے اطلاقی تاریخ، سبق نمبر 4 ہے بھارتی فنون لطیفہ کی تاریخ، سبق نمبر 5 ہے ذرائع ابلاغ اور تاریخ، سبق نمبر 6 ہے تفریح کے ذرائع اور تاریخ، سبق نمبر 7 ہے کھیل اور تاریخ، سبق نمبر 8 ہے سیاحت اور تاریخ، سبق نمبر 9 ہے تاریخی ورثے کا تحفظ۔ تو اس طریقے سے 10ویں میں عزیز طلباء آپ لوگوں کو 9 جو ہے تاریخ کے سبق ہے، جس میں سے اس سے پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو سبق نمبر 7 جو ہے کھیل اور تاریخ جو ہے یہ سبق لے چکا ہوں۔ آج جو ہے جس طریقے سے کھیل اور تاریخ یہ سبق ہم نے بہت ہی دلچسپی سے دیکھا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا، اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں خوشی دینے والا جو ہے وہ مشغلہ جو ہے، اب مشغلے سے جو ہے انسان جب بور ہو جاتا ہے تو اپنا پسندیدہ مشغلہ کرتا ہے نا، تو اس پسندیدہ مشغلے کے اندر ہی جو ہے اسے جو ہے اپنا دل بہلتا ہے اور دل ملتا ہے، خوشی جو ہے اس کو اسی سے ملتی ہے۔ تو کھیل ہے اور پسندیدہ مشغلوں کے اندر کھیل کا شمار ہوتا ہے، گھومنا پھرنے کا شمار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج جو ہے ہم جو ہے انسانی زندگی کا جو ہے ایک مشغلوں میں سے جو ہے پسندیدہ عمل جو ہے جس کی معلومات ہم جو ہے وہ آج اس سبق کے ذریعے سے لینے والے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں جو ہے پسندیدہ مشغلوں میں کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اس کے کھیلنا۔ اگر کھیل زندگی میں نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک مشغلہ جو ہے اگر ہم مانیں گے یا سمجھیں گے تو سیاحت یعنی گھومنا پھرنا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسی لیے جو ہے آج جو ہے ہم جو ہے سبق نمبر 8 تاریخ کا جو ہے سبق نمبر 8 سیاحت اور تاریخ دونوں کا کیا تعلق ہے یہ سبق ہم لینے والے ہیں۔ اس کے اندر بچوں دیکھیں گے کہ سبق کے اندر جو ہے یہاں پر سبق کا نام ہے سیاحت اور تاریخ، جس میں پہلا نکات جو ہے سیاحت کی روایت ہے، دوسری جو ہے نکات ہے سیاحت کی قسمیں ہیں، تیسرا نکات ہے سیاحت کا فروغ، چوتھا نکات ہے تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ، نکات نمبر 5 ہے سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع۔ اس طریقے سے جو ہے اس سبق کے اندر اس سبق میں جو ہے 5 نکات جو ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب سب سے پہلے جو ہے وہ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سیاحت جو ہے کسے کہتے ہیں۔ ہاں،
کسی خاص مقصد کے تحت دور دراز کے مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے سفر کو سیاحت کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی انسان جو ہے کبھی کسی وجہ سے یا اسے گھومنا پھرنا جو ہے پسند ہوتا ہے، تو وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو ہے جاتا ہے کسی ذریعے سے گھومنے پھرنے کے لحاظ سے، تو اسے سیاحت کہتے ہیں۔ سیاحت جو ہے ایک شلاسی پیشہ ہے، اس کا شمار جو ہے شلاسی پیشوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ تحقیق، تفریح، عیش و آرام، طبی یا تاریخی قدرتی مقامات دیکھنے کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے اپنے رہائش مکان سے دور جانا سیاحت کہلاتا ہے۔ ہاں، انسان جو ہے تفریح کے لیے یوں ہی، یا پھر دل کو بہلانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، یا پھر اپنی زندگی میں اگر کوئی بیماری آئی ہے تو اس کی میڈیکلی جو ہے طبی جو ہے سہولت کے لیے، یا پھر طبی علاج کے لیے جو ہے، یا تو پھر خوبصورت جو ہے قدرتی مناظر یا پھر تاریخی جو ہے مقامات کی یا قدرتی مکانات کو دیکھنے کی غرض سے اپنے رہائشی مکان سے دور جاتا ہے تو اسے سیاحت کہتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر بازو میں تصویر میں آپ کو جو ہے نظر آئے گا کہ سیاحت کے لیے جو ہے کون کون سے تاریخی مقامات ہیں، تو تاج محل ہے، ٹاور ہے، پھر اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہا ہے یہاں پر، جو ہے دنیا کے جو بہترین مقامات تاریخ کی وہ نظر آ رہے ہیں، اور جانے کے لیے جو آمد و رفت کے لیے جو ذرائع ہے، جیسے ٹرین ہے، یہاں پر ایروپلین ہے، اور جو ہے جہاز ہے، یہ ساری چیزوں کا استعمال کر کے جو ہے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے آمد و رفت کے ذرائع کی سہولت کی بدولت جو ہے سیاحت آسان اور تیز رفتار ہو گئی ہے۔ بچوں، پہلے زمانے میں یہ سہولت جو ہے نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے انسان جو ہے بمشکل جو ہے وہاں جو جانا پڑتا تھا اسے گھومنے کے لیے، تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر وہ جا نہیں پاتا۔ لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے جو ہے آمد و رفت کے ذرائع میں جو ہے بہت تیزی آ گئی ہے۔ تیز رفتار ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے سیاحت میں بھی جو ہے اضافہ ہو چکا ہے۔ 20ویں صدی میں اسے جو ہے سیاحت کو جو ہے جدید صنعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، صنعت یعنی روزگار کا موقع جہاں سے کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایک بہترین جو ہے جدید زمانے کے اندر سیاحت کو جو ہے ایک جدید جو ہے صنعت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ پیسے کا کمانے کا ذریعہ جو ہے یہ بھی ایک شعبہ جو ہے بن چکا ہے۔ ہاں، یہاں پر جو ہے سیاحت کی روایت، پہلا نکات ہمارا شروع ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں یا پھر بھارت میں بھی جو ہے وہ سیاحت کی روایت قدیم زمانے سے جو ہے وہ پتھر کی قدیم زمانے سے انسان جو ہے پتھر کی قدیم زمانے میں انسان غذا کی تلاش اور تحفظ کی خاطر جو ہے بھٹکتا رہتا تھا، لیکن یہ سیاحت نہیں کہلاتی تھی۔ ہاں، انسان جو ہے اپنی غرض سے جو ہے وہ غذا کی تلاش میں جو ہے خاطر جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا، لیکن وہ جو ہے ایک مکمل جو ہے سیاحت ہم اسے نہیں کہہ سکتے تھے۔ پتھر کے جدید زمانے میں بعض مقامات کے لیے انسان سیاحت کرنے لگا، لیکن جدید زمانہ جیسی جیسی جو ہے انسان قدیم زمانے سے آگے بڑھا اور جدید زمانے میں آیا، تو انسان جو ہے کچھ گھوڑوں کی یا جانوروں کی جو ہے مدد سے جو ہے یا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے کسی خاص مقصد کے تحت جو ہے سفر کرنے لگے دور دراز کا، تو یہیں سے جو ہے سیاحت کی شروعات ہوئی ہے۔ بھارت میں بھی قدیم زمانے سے جو ہے سیاحت کی روایت
چلی آ رہی ہے۔ مذہبی مقامات اور میلوں کی وغیرہ کی سیر جس کے اندر اس میں شمار ہوتا ہے۔ بھارت میں بھی جو ہے قدیم جو ہے زمانے سے جو ہے سیاحت یعنی سفر کرنا جو ہے وہ چلے آ رہا ہے۔ تصویر میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہے ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے بھارت میں بھی جو ہے یہ اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ قبیلوں کی شکلوں میں بھی جو لوگ جو ہے تصویر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کے اس کے علاوہ جو ہے سیاحت کی جو ہے کون کون سی غرض سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے انسان جاتے تھے، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کیا جاتا تھا۔ ہاں، پہلے زمانے میں بھی جو ہے تب جو ہے آمد و رفت کے زیادہ ذرائع نہیں تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے دور دراز کا سفر بھی کیا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو تم جاؤ، یہ سنت بھی ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے سفر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے پرانے زمانے سے کیا جا رہا ہے۔ انسان کو فطرتاً گھومنا پھرنا پسند ہونے کی وجہ سے قدیم زمانے ہی سے سیاحت کی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہاں، اور انسان کو میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا کہ انسان کو جو اپنی زندگی میں کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اسے گھومنا پھرنا جو ہے پسند آتا ہے، اسی لیے جو ہے قدیم زمانے سے ہی سیاحت کی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ اب یہ بر اعظم یوروپ کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے جاتے تھے، قافلے کے قافلے یا سپاہیوں کے سپاہی جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ اس کی تصویر جو ہے ڈلگریمیج آف گریس کی جو ہے وہ تصویر آپ کو بازو میں جو ہے نظر آ رہی ہوں گی بچوں، اور بازو میں ایک جو ہے قافلہ جو ہے وہ گھوڑ سواروں کا جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے کیا آپ جانتے میں بتایا گیا ہے کہ بدھ ادب میں تحریر ہے کہ گوتم بدھ اور بدھ بھکشو عوام کو تعلیم دینے کے لیے سفر کرتے تھے۔ سفر کرتے رہنا بدھ بھکشوؤں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھو گوتم بدھ کے جو مذہب ہے، بدھ مذہب کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ گوتم بدھ نے جی جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ گوتم بدھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے بچوں کہ گوتم بدھ جو تھے ایک شہزادے تھے، ایک بہت بڑی ریاست کے وہ شہزادے تھے، اور ان کے والد جو تھے اس ریاست کے جو ہے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اور جو ہے بولا تاریخی واقعات میں جو ہے ایک ان کے تعلق سے جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ مطلب ان کو تمام تر سہولیات جو ہے ان کی محل میں مہیا تھی، ساری چیزیں ان کو مہیا ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے ایک دن جو ہے وہ سارے ترک کر کے چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے گھر دار، اپنی بیوی بال بچوں کو، ان کے جو ہے پوری حکومت کو جو ہے چھوڑ کر ترک کر کے جو ہے وہ گھر سے نکل گئے تھے اور سفر میں ہی نکل گئے تھے۔ اور جس جگہ سے، جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ کپل وستو کے جو ہے مقام سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے جو ہے وہ۔ تو عزیز طلباء، میں آپ کو گوتم بدھ کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ گوتم بدھ جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے سب کچھ ترک کر کے، گھر چھوڑ کر جو ہے وہ عالم عرفاں بننے کے لیے نکل گئے تھے، یعنی سفر کے لیے نکل گئے تھے۔ سفر میں جاتے وقت ان کو بہت سارے تجربات آئے، ان تجربات کو لے کر جو ہے وہ ایک دن بودھ گیا کے مقام پر جو ہے وہ عالم عرفاں بن گئے تھے، اور آگے چل کر جو ہے وہ بہت سارے مقامات پہ گئے۔ بازو میں جو ہے پکچر کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو
جو کلکتہ ہے وہاں سے لے کر وہ جن جن مقامات پہ گئے، جیسے مگدھ میں، وجے میں، کوسمبی میں، سائرس میں، ان ساری جگہوں پر جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے گئے ہوئے ہے، اور انہی کی یاد میں جو ہے سارناتھ کی جگہ پر جو ہے وہ استوپ بھی بنایا گیا ہوا ہے۔ یعنی گوتم بدھ نے جو ہے اپنے جو ہے عالم عرفاں بننے کے بعد جو ہے جو 4 آریہ ستیہ اور 8 جو ہے سچائی کو پانے کے لیے، زندگی کی جو سچ کو جو ہے جاننے کے لیے 8 راستے بتائے تھے، جس میں دکھ ہے، یہ سارے 4 آریہ ستیہ جو ہے وہ انہوں نے بتائے ہوئے تھے۔ اس میں سے ان کا جو ہے انہوں نے اپنے بھکھوؤں کو جو ہے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے مسلسل سفر کرتے رہو۔ اسی طریقے سے جین منی جو ہے سادھو بھی جو ہے پورے جین منی سادھو بھی جو ہے پورے بھارت میں جو ہے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم کو، جس کے اندر شویتامبر اور پیتامبر یہ 2 قسمیں جو ہے ان مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 1630 کے اندر جو ہے یہاں پر جو ہے چینی سیاح جو ہے یوان شانگ بھی جو ہے وہ بھارت میں آئے ہوئے تھے، اور عہد وسطی کے جو ہے میں سنت نامدیو جو ہے ایکناتھ رامداس اور گرو نانک سنتوں نے بھی جو ہے ملک بھر میں سفر کیا ہوا تھا۔ یہاں پر تصویر میں جو ہے بازو میں جو ہے چینی سفیر جو ہے یوان شانگ کی تصویر نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی خود سفر کر رہے ہیں، جو ہے سفر کرتے ہوئے چل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے بچوں۔ گوتم بدھ کا بھارت میں سفر کی نیچے تصویر ہے۔ اس کے بعد اور ایک چیز جو ہے کیا آپ جانتے میں بتائی گئی ہوئے کہ دنیا کے پہلے یورپی سیاح کے طور پر بنجامن ٹویٹویلا کی ایک مشہور سیاح تھا جو ایک یہودی تھا اور اسپین کا رہنے والا تھا۔ ہاں، یہاں پر جو ہے بنجامن ٹویٹلا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ دنیا کے پہلے یورپی سیاح کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے نا۔ بنجامن ٹویٹلا کو جو ہے دنیا کے پہلے یورپی سیاح کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور یہ اسپین کے رہنے والے تھے، یہ یہودی تھے۔ اس کے بعد سن 1159 سے سن 1173 تک اس درمیان میں بنجامن ٹویٹلا نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی ملک کا سفر کیا تھا، جس میں اٹلی، یونان، مصر، عراق، ایران، بھارت، چین کا سفر انہوں نے کیا ہوا تھا۔ یہاں پر بنجامن ٹویٹلا تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ بنجامن ٹویٹلا سب بلو کلر کی جو لائننگ دکھ رہی ہے، یہ بر اعظم یورپ کے نیچے بلو کلر کی جو لائننگ دکھ رہی ہے، جس میں جو ہے اٹلی ہے نا، یونان ہے، مصر ہے، عراق ہے، پھر وہاں سے جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں بلو کلر کے اندر جو لائننگ نظر آ رہی ہے، یہ بلو کلر کی لائننگ جو ہے، یہ لائن جو ہے وہ بنجامن ٹویٹلا کی ہے نا۔ تو اتنا سارا سفر انہوں نے کیا ہوا تھا، جس کے اندر اٹلی، یونان، مصر، عراق، ایران، بھارت اور چین کا سفر جو انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے سفر کے دوران دیکھے ہوئے علاقوں میں ہے نا لوگوں کے تجربات کو اپنے روزنامچے کی شکل میں تحریر کیے ہوئے ہے۔ ہاں، اب یہاں پر تو جو ہے نا دا ٹریول آف بنجامن ٹویٹلا، نیچے تصویر میں جو ہے دیکھیں گے آپ کہ اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ شاید بنجامن ٹویٹلا ہی جو ہے، کیونکہ وہ جو ہے کچھ مصر، کچھ عراق، کچھ ایران کا جو ریگستانی علاقہ ہے وہاں پر جو ہے سفر کرتے ہوئے جو ایک تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ وقت جو ہے وہ کچھ سمندری علاقوں سے بھی جو ہے سمندر کی جہاز میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ نظر آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر جن ملکوں میں یہ گئے تھے وہاں ان لوگوں کی روایتیں، ان لوگوں کے سماجی ڈھانچہ، وہاں کی مذہبی عقیدے جو ہے اس زمانے کے، وہ سارے اپنے روزنامچے میں انہوں نے تحریر کی ہوئے ہے۔
اور یہ روزنامچے ہی جو ہے آج جو ہے اس زمانے کی تاریخ کے اہم ماخذ جو ہے ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے مارک پولو 13ویں صدی عیسوی میں مارک پولو نامی اطالوی سیاح نے بر اعظم ایشیا خصوصاً چین کو دنیا سے تعارف کروایا۔ ہاں، 13ویں صدی کے اندر جو ہے مارک پولو نے جو ہے وہ اطالوی جو ہے یہ سیاح تھے، ایشیا میں خصوصاً چین کو جو ہے انہوں نے دریافت کیا تھا، اور دنیا دریافت نہیں، انہوں نے جو ہے دنیا کو چین سے جو ہے وہ چین کو دنیا سے جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، چین کی پہچان جو ہے انہوں نے کروائی تھی۔ وہ 17 سال جو تھے چین میں رہے تھے۔ ہاں، یہ جو تھے 17 سال چین میں رہے، ایشیا کی طبعی ساخت، تہذیبی اور سماجی زندگی جو ہے تجارت سے دنیا کو متعارف کروایا۔ انہوں بر اعظم ایشیا میں خصوصاً جو ہے وہ چین کے اندر 17 سال رہائش رہے، اور انہوں نے بر اعظم ایشیا کی طبعی ساخت، تہذیبی سماجی زندگی اور تجارت سے جو ہے دنیا کو جو ہے ان کی پہچان متعارف کروائی۔ ان کی تحریروں سے یورپ اور ایشیا کے درمیان جو ہے تجارت اور تعلقات کا آغاز ہوا۔ ہاں، مارک پولو نے جب دنیا کو جو بر اعظم ایشیا سے متعارف کروایا، اور اسی سے جو ہے یورپ اور ایشیا کے درمیان میں جو آگے چل کے جو ہے وہ اچھے تعلقات کی شروعات ہوئی، آغاز ہوا۔ مارکو پولو اگر آپ دیکھیں گے، ریڈ جو ہے کلر کی لائن جو بتائی گئی ہے کہ اٹلی سے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے بھارت کے اوپر سے جو ہے ان کی لائن جو ہے ریڈ لائن گئی ہوئی ہے، تو یہ وہاں سے لے کر جو ہے ادھر چین کی طرف سے جو ہے ایشیا کی طرف جو ہے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں جو ہے بعد میں بنگلہ دیش ہے نا، بھارت، چین، اوپر سے جو ہے چین، پھر بھارت، اس طریقے سے بنگلہ دیش، نیچے جو ہے بھارت کے کچھ جو ہے انڈمان نکوبار کی طرف سے نیچے کے ایریے سے جو پورے ایشیا کو جو ہے ایک سرکل مارتے ہوئے، سرکل گھومتے ہوئے جو ہے مارک پولو کی جو ہے سفر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بچوں، اور یہ مارک پولو کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ابن بطوطہ جو ہے مارک پولو کے بعد ابن بطوطہ تو اسلامی دنیا کے طویل ترین جو ہے سفر کرنے والے 14ویں صدی کے مراکش کے سیاح تھے۔ ہاں، مراکش کے رہنے والے۔ ہاں، ابن بطوطہ دنیا کا طویل ترین، اسلام کے اندر جو اسلامی جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے طویل ترین سفر کرنے میں جو ہے ان کا جو ہے نام نکلتا ہے۔ یہ 14ویں صدی کے اندر مراکش کے رہنے والے تھے۔ ہاں، اور ان کے بارے میں ایک مشہور قول تھا کہ یہ ایک ہی راستے سے جو ہے دوبارہ سفر نہ کرنا ابن بطوطہ کا عزم تھا، کہ اگر کوئی ایک راستے سے وہ سفر کر کے نکل گئے تو دوبارہ پھر سے اس راستے پر سفر کرنا جو ہے انہیں پسند نہیں تھا، یا پھر ان کا عزم تھا کہ وہ دوبارہ اس راستے سے نہیں جانا، یعنی نئی کھوج کرنا سفر کی، نئے راستے نکالنا سفر کے، یہ ان کو پسند تھا، یہ ان کا عزم تھا۔ ہاں، عہد وسطیٰ کی تاریخ اور سماجی زندگی سمجھنے کے لیے ابن بطوطہ کے لکھے سفر ناموں کا مطالعہ نہایت کارآمد ہے۔ عہد وسطیٰ درمیان کی مڈل ہسٹری، عہد وسطیٰ کی سماجی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو ابن بطوطہ کے جو ہے سفر ناموں کا مطالعہ جو ہے بہت ہی کارآمد ہے۔ محمد تغلق کے درباری قاضی کی حیثیت سے، ہاں، محمد تغلق
جب بھارت میں یہ بادشاہ تھے تو محمد تغلق، تو اس وقت جو تھے یہ ابن بطوطہ جو ہے وہ ان کے قاضی کی حیثیت سے فرائض جو ہے وہ انجام دیتے تھے، اور اس کے سفر کی ان کے سفیر کی جو ہے حیثیت سے وہ چین گئے تھے۔ ہاں، محمد تغلق کے سفیر کی حیثیت سے جو ہے وہ چین میں گئے ہوئے تھے۔ بازو میں بچوں دیکھو تصویر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ابن بطوطہ جو ہے ان کی تصویر جو 1304 سے 1369 کے درمیان میں ان کا جو ہے دور ہے، ان کا دور تھا، ان کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور اوپر جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، اور بازو میں جو ہے بر اعظم افریقہ اور ایشیا کی جو ہے وہ تصویر جو ہے نظر آ رہی ہے، اس طریقے سے نکلتے ہوئے یہ جو ہے افریقہ کے جو ہے علاقوں سے لے کر آج چائنا ہے نا، انڈیا جو ہے، اور اس طرح بنگلہ دیش بازو میں، وہاں پر اس وقت نام نہیں تھا لیکن آج کا بنگلہ دیش جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ گیرہارڈ مرکیٹر جو ہے 16ویں صدی عیسوی میں دنیا کا نقشہ اور زمین کا گلوب بنانے والے پہلے نقشہ نویس کے طور پر ان کو شہرت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، 16ویں صدی کے اندر جو ہے دنیا کا نقشہ جو ہے اس کو، دنیا کے نقشوں کو گلوب کی شکل میں، ہاں پہلے دنیا کا نقشہ اس طریقے سے سامنے جو ہے سب گلوب کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس نقشے کو ایک گلوب میں لا کر بنوانے کا کام جو ہے وہ گیرہارڈ مرکیٹر نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اس کام کو انجام دیا ہے، اور اسی لیے وہ جانے جاتے ہیں۔ اس کے بدولت یورپ کی تحقیقات مہم میں تیزگام ہوئی ہیں، اور جیسے ہی جو ہے پہلے لوگوں کو جو ہے نقشہ، دنیا کا نقشہ جو ہے زمین کا جو پورا گلوب بنانے کے بعد جو ہے اس کو اس گلوب کے اوپر جو ہے ساتوں بر اعظم برابر رکھنے کے بعد جو ہے سفر کرنے میں آسانی ہوئی لوگوں کو، سفیروں کو، ہے نا، ملاحوں کو، تو اس کی وجہ سے جو ہے تحقیقات کی مہم جو ہے وہ بہت تیزگام ہو گئی، یہ جو ہے گیری ہارڈر کے کام کی وجہ سے۔ یہ رہنے والے بیلجیم یعنی نیدرلینڈ کے تھے، کہاں کے تھے؟ بیلجیم، نیدرلینڈ کے یہ رہنے والے تھے۔ بازو میں تصویر جو ہے وہ دیکھیں گے آپ کہ گیرہارڈ مرکیٹر صاحب جو ہے وہ گلوب ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور وہ اس کو جو ہے ایک کمپاس سے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جو ہے نقشہ جو ہے دنیا کا نقشہ گلوب کی شکل میں جو ہے کس طریقے سے بنایا ہوا ہے وہ بازو میں شکل میں نظر آ رہا ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں تھامس کک نے پہلی مرتبہ کاروباری اصول پر اجتماعی پکنک کا اہتمام کیا تھا۔ ہاں دیکھو یہاں پر ہمارے سبق کا نام ہے سیاحت، یعنی گھومنا پھرنا، ہے نا، تو یہاں پر جو ہے 19ویں صدی کے نصف آخر میں تھامس کک نے کیا کیا کہ پہلی مرتبہ کاروباری اصول کے تحت جو ہے اجتماعی یعنی ایک سے زائد لوگ ایک ساتھ کس طریقے سے سفر کر سکتے ہیں، ایک پکنک کا جو ہے اہتمام کیا۔ تھامس کک نے 600 لوگوں کی لیسٹر سے لافٹ بر وقت ریلوے شہر کا اہتمام کیا تھا۔ ہاں، کہاں سے کہاں تک؟ لیسٹر سے لافٹ جو ہے، لیسٹر سے لافٹ تک 600 لوگوں کو جو ہے ریلوے سفر کا جو ہے انتظام انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ملکی اور غیر ملکی شہر کا بھی جو ہے اہتمام کیا تھا، یعنی ٹوریزم جو ہے ٹورسٹ لوگوں کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے انتظام جو ہے، ٹریول کا جو انتظام دنیا کے اندر جو شروعات کی ہے، تو تھامس کک نے جو ہے اس کی شروعات کی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ لیسٹر سے لافٹ 600 لوگوں کو جو ہے پہلی بار جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا انتظام کیا تھا، ہے نا۔
اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سیر کا بھی جو انہوں نے انتظام کیا تھا، سیر کے لیے انہوں نے نئے نئے منصوبے بھی بنائے. یورپ پورے یورپ کی شاندار دائروی سیر کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا. بر اعظم یورپ کے اندر جتنے بھی ملک ہے ان کا ایک دائروی جو ہے سیر کا کامیابی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا انعقاد کیا تھا. سیاحت کی ٹکٹ جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے فروخت کرنے کا کام جو ہے کاروبار جو ہے شروع کیا پہلی بار. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کی سہولیات کے مطابق سستی اور آسان سیر کا اہتمام کیا. ہاں اب پرانے زمانے میں جو ہے گھومنا پھرنا بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک گھومنے پھرنے کی جو ہے ایک ایجنسی جسے ہم کہیں گے کہ انہوں نے شروعات کی تھی لوگوں کی سہولت کے لیے ان کا انتظام کیا تھا. تھامس کک کی کوشش کی بدولت جدید سیاحت کا آغاز ہوا. ہاں ان کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جدید سیاحت کا آغاز ہوا. بازو میں بچوں تصویر دیکھو کہ تھامس کک تو ہالیڈے میکر جو ہے ان کی تصویر وہاں پر نظر آ رہی ہے کہ ساحلی جو ہے کچھ سمندری علاقے یا پہاڑی علاقوں کے قریب میں یا جھیل کے کنارے جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مانو یہ لگ رہا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں وہاں پر جا کر، اور سفر جو ہے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں. اور اب نیچے جو ہے تصویر میں بڑے اطمینان سے تھامس کک صاحب جو ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس طریقے سے یہ سیاحت کی جو ہے تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں. وشنو اس کے بعد جو ہے بھارت میں آئیں گے تو بھارت میں جو ہے وشنو بھٹ گوڈسے نے 1857 میں مہاراشٹر سے شمال میں ایودھیا تک اور وہاں سے واپس کا سفر کیا تھا. بچوں وشنو بھٹ گوڈسے نے جو ہے یہاں پر جو مہاراشٹر سے لے کر ایودھیا یعنی یو پی تک کا جو سفر ہے، ایودھیا کے اندر یو پی شریف ہے، یو پی میں جو ہے ایودھیا ہے، وہاں تک کے جو ہے انہوں نے سفر کیا تھا. یہ مہاراشٹر سے ایودھیا تک گئے اور پھر ایودھیا سے واپس جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے مہاراشٹر تک آئے ہوئے ان کا یہ سفر ہے 1857 کے دور کا. یہ دور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کا دور تھا. اس دور کا ماحول جو ہے کس طریقے سے آزادی کے لیے پورا جو ہے ہندوستان انگریزوں سے جو ہے لڑ رہا تھا آزادی کے لیے، اس دور کو انہوں نے جو ہے اس کا احوال جو ہے اپنے مراٹھی سفر میں جو ہے سفر نامے ماجا پرواز میرا سفر میں تحریر کیا ہوا ہے. یعنی ہم کو جب 1857 کی تاریخ اگر پڑھنی ہے تو یہ کتاب جو ہے میرا سفر ان کا ماجا پرواز یہ ایک بہترین ماخذ ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو 1857 میں جنگ آزادی کی معلومات اور اس وقت کے واقعات کا وشنو بھٹ گوڈسے نے اپنی ذاتی طور پر جو مشاہدہ کیا تھا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تحریر کیا ہے. ہاں یہ سفر میں اب مہاراشٹر سے گئے تھے تو مہاراشٹر سے جاتے وقت یو پی تک ایودھیا تک وہ اب جس راستے سے گئے ہوں گے، مثال کے طور پر اگر وہ گئے ہوں گے راجستھان، ایم پی، مدھیہ پردیش، یو پی، ان درمیان میں جو بڑے بڑے شہر یا جو بھی واقعات جو ہے اس وقت آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے واقعات جو جنگی آزادی کے تعلق سے لوگ جو کر رہے تھے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے ماجا پرواز میرے سفر کے اندر تحریر کیا ہوا ہے. ان میں سے کئی واقعات کے وہ چشمدید گواہ تھے. ہاں اب جیسے جیسے یہ گزر رہے تھے اس راستوں سے تو خود یہ واقعات دیکھ رہے تھے، تو یہ واقعی جو اس وقت کے چشمدید گواہ رہے ہیں. جنگ آزادی اور رانی لکشمی بائی کی زندگی کے کئی تفصیلات کو انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے. اب رانی لکشمی جھانسی جو ہے
जाते सफ़र के दौरान जो है झांसी का किला जो है मशहूर उन के रास्ते में मिला होगा इनको। और ये उसी दौर में जो है वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी की तफसीलात जो है इन्होंने अपनी किताब में उसका तस्करा किया है कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से बहादुर थी, किस तरीके से जो है एक वो ख्वातीन होने के बावजूद जो है अंग्रेज़ों से जो है लड़ा करती थी, या इतने जो है एक बेहतरीन जो है वो हुकूमत वो चलाते थे। ये सारी तफसीलात जो है उन्होंने अपने माझा प्रवास मेरा सफ़र जो है उस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में हमें 19वीं सदी की मराठी ज़बान की नौयत समझ में आती है, और इस किताब में जो है मराठी भाषा, मराठी ज़बान की नौयत भी समझ में आती है। इस किताब को उन्होंने इस किताब को उस ज़माने की तारीख का अहम माखज़ तस्लीम किया जाता है। हाँ, 1857 की तारीख अगर हमको पढ़नी है तो ये किताब जो है ये उसका एक जो है अहम माखज़ जो है तस्लीम किया जाता है। देखो बच्चों, बाजू में जो है आपको तस्वीर नज़र आएगी। उस तस्वीर के ऊपर जो है उस किताब का जो है फ्रंट पेज, ऊपर का जो पेज होता है, ऊपर का जो सफ़ा है वो है ये शायद ये, और उसके ऊपर लिखा है माझा प्रवास, मराठी में लिखा हुआ है, और लिखने वाले मुसन्निफ का नाम दिया हुआ है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, और संपादक जो है इसकी मृणालिनी शाह है। और बीच में जो है बिल्कुल किताब के या उस सफ़े के दरमियान में जो है शायद विष्णु भट्ट गोडसे जो है वरईकर, इनकी तस्वीर जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है। अब इसके बाद सयाहत की किस्में जो है, मौजूदा दौर में सयाहत आज़ादाना तौर पर मकामी, बैनुल रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी पेशा बन चुका है। अब मौजूदा दौर में जो है ये सयाहत जो है एक आज़ादाना जो है मकाम जो है वो हासिल कर चुका है। लोग जो है अब इसमें सफ़र जो है बैनुल अक़वामी, रियासती जो है सफ़र करते हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी जो है सफ़र होता है, और उस तरीके से जो है तारीख़ी मकामात को या कुदरती मकामात को या फिर वहाँ पर लोग जो है जाते हैं, है ना। और उस तरीके से अगर हमको सफ़र करना है, जैसे हम अगर सफ़र कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही हमारे मकाम, या फिर हम जहाँ करीब में रहते वही अगर सफ़र करते हैं तो मकामी से सफ़र कहेंगे हम, और थोड़ा सा स्टेट चेंज के जाएंगे तो बैनुल अक़वामी, यानी एक रियासत से दूसरी रियासत में सफ़र करना है तो जो है बैनुल अक़वामी सफ़र कहलाएगा। इसके अलावा भारत के बाहर अगर कौमी और बैनुल अक़वामी जो है सफ़र करना है तो हमको बुकिंग करना पड़ेगी, किसी ज़रिए से जाना पड़ेगा, तो ये ज़रिया ही जो है एक पेशा बन चुका है, जिसमें कदीम इमारतें। अब हम क्या क्या देखने जाते हैं इस सफ़र के दरमियान में, यह सफ़र का मकसद क्या होता है जिसके अंदर जो है हम सफ़र करते हैं, तो उसमें जो है कदीम इमारतें हैं, तारीख़ी शोहरत याफ्ता कुदरती मनाजिर देखने के लिए, या कदीम फ़नकाराना मसनूआत के मराकिज़ को देखने के लिए हम जाते हैं जो खूबसूरत होते हैं, या वो खंडरात भी अगर कदीम ज़माने के हुए लेकिन उसकी तारीख़ी चीज़ें जो है देखने में बड़ा लुत्फ़ आता है। फिर इसके अलावा मजहबी मकामात होते हैं, और दीगर मंसूबों का जायज़ा लेना होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर तस्वीर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टूरिज़म, मेडिकल टूरिज़म होती है, कल्चरल टूरिज़म होती है, एडवर्टाइजर टूरिज़म होती है। इसके बाद इको टूरिज़म बताई गई है, कैम्पिंग टूरिज़म बताई गई है, और नीचे जो है कदीम ज़माने के कदीम या फिर दुनिया के मशहूर तरीन जो है मकामात बताए गए, तारीख़ी ताजमहल है, चीन की दीवार है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, नीचे जो है टावर है, ये सारी चीज़ें, और बाजू में जो तस्वीर है वो कदीम ज़माने की तारीख है। इसके अलावा कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होना,
مصنوعی چیزوں کی دلکشی کا اور عظمت کا از خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں میں ہوتی ہے. اور انسان کیوں کرتا ہے کہ اسے لطف لینا ہوتا ہے، اس لیے ساری چیزوں کا یہ دیکھنے جاتا ہے. برفاتی چوٹیاں، سمندری ساحلی گھنے جنگلات جیسے علاقے سیاحت میں شامل ہوئے، جن کی تشریح میں ذرائع کی مدد سے کی جانے لگی ہے. مقامی، بین الریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبعی، سائنسی اور زرعی وغیرہ سیاحت کی قسمیں موجود ہے. بازو میں تصویر دیکھو آپ بچوں کہ کہیں پر جو ہے جھیلوں کی تصویر ہے، کہیں پر پہاڑوں کی تصویر ہے. لوگ جو ہے کہیں پہ ماؤنٹین جو ہے پہاڑوں پہ کوہ پہ جو ہے سفر کر رہے، پہاڑ پہ سفر کر رہے ہیں. بازو میں کبوتر خانہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے منادیر کی تصویر ہے، کچھ ہاتھی پہ سفر کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، کچھ ہیلی کاپٹر ہے، کچھ جو ہے جانوروں کی جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے. یہاں پر جو ہے کچھ پرندے جو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑے بڑے جو ہے پہاڑ جو ہے برفیلے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ قدرتی مناظر ہے. یہاں پر سیاحت کی قسمیں ہیں. اب یہاں پر نوعیت کے لحاظ سے جو ہے سیاح اور نوعیت کے لحاظ سے سیاحت کی قسمیں ہیں اور ایک مقصد کے لحاظ سے سیاحت کی قسمیں. تو اس میں سب سے پہلے نوعیت کے لحاظ سے مقامی سیاحت، بین الریاستی سیاحت، نمبر 3 قومی ریاستی سیاحت، نمبر 4 بین الاقوامی سیاحت اور نمبر 5 جغرافیائی سیاحت. یہ ساری 5 ہی قسمیں جو ہے نوعیت کے لحاظ سے. اب مقصد کے لحاظ سے جو ہے ایک مذہبی سیاحت ہوتی ہے، تاریخی سیاحت ہوتی ہے، قدرتی ماحولیاتی سیاحت جسے ہم کہیں گے نمبر 3، نمبر 4 تہذیبی سیاحت، نمبر 5 تعلیمی سیاحت، نمبر 6 طبی سیاحت، نمبر 7 سائنسی سیاحت، نمبر 8 زرعی سیاحت، نمبر 9 کھیل اور سیاحت، نمبر 10 اتفاقی سیاحت. اس طریقے سے مقصد کے لحاظ سے یہ سیاحت کی قسمیں ہے. سیاحت کی یہاں پر 2 قسم کے ضمنی قسمیں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کے بعد مقامی اور بین الاقوامی ریاستی سیاحت میں جو ہے اس قسم کی سیاحت میں ہم اپنی سہولت اور منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. اس میں زبان اور رواج، دستاویزی خانی پوری وغیرہ دشواری پیش نہیں آتی ہے. مقامی سیاحت ہوتی ہے یعنی ہمارے غریب میں جو ہے جو سیاحت ہوتی ہے اسے مقامی سیاحت کہتی ہے. اس کے اندر جو ہے ہم کو یہ سفر کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ جو جہاں پر یہ مقامی سیاحت ہوتی ہے اس کی جو ہے مقامی جگہ پر ہمارے قریب میں ہوتی ہے. اس کی زبان جو ہے ہم کو انجان نہیں ہوتی ہے. ہم اسے اور قریب ہونے کی وجہ سے یا ہمارے نزدیکی ہونے کی وجہ سے یا ہمارے ملک میں ہی ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اسے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں. کوئی دشواری نہیں آتی. جس کے اندر آپ تصویر میں دیکھیں گے پارلیمنٹ ہے بھارت کا، اس کے بعد جو ہے ٹرین بتائی گئی، لال قلعہ ہے دہلی کا، ہے نا. تو یہ ساری تاج محل کی تصویر شاید بیچ میں نظر آ رہی ہے، جامع مسجد دہلی کی نظر آ رہی ہے، گول گنبد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے تصویر جو دی گئی گئی مختلف قسم کی منادیر ہے نا، ان کی تصویر بتائی گئی ہے. اس طریقے سے یہ انڈیا کا ہی سفر یہ کہلاتا ہے. اس کے بعد بین الاقوامی ریاستی سیاحت دور حاضر میں آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئے ہیں. نقل حمل کے جدید ذرائع کی بدولت دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے. ہاں اب آمد و رفت کے جو سہولت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. یعنی اس کی وجہ سے جو ہے جدید دور کے اندر جو ہے دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے، قریب قریب آ گئی ہے. بین الاقوامی کا سفر، عالمی اجلاس، تجارتی کاروبار، مقامات کی سیر، مذہبی مقامات کی سیر، اعلیٰ تعلیم، فلم سازی وغیرہ کا شمار بین الاقوامی سیاحت میں ہوتا ہے. عالم کاری اور معاشی آزادی کی بدولت بین الاقوامی سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے. عالم کاری اور معاشی آزادی کی بدولت جو ہے
کیا ہوا ہے کہ دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن ہونے کی وجہ سے کوئی جو ہے انسان، ایک شخص دوسرے جگہ پر، دوسرے ملک میں بڑی آسانی سے جو ہے وہ جا سکتا ہے، اپنا بزنس جو ہے روزگار جو ہے کر کے روزگار کما سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک چیز جو ہے دوسری جگہ جو ہے جا کر وہ بیچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک معاشی جو ہے وہ آزادی ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ہو گیا ہے۔ بازو میں آپ تصویر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے مقامات ایک جگہ پر بتائے گئے ہیں، اور اس کی سہولت جو ہے، کوئی ٹرین ہے، کوئی ہوائی جہاز ہے، کچھ جو جہاز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں بچوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک نزدیک 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 جو ہے وہ آ چکی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی جو بالکل آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تاریخی سیاحت، یہ سیاحت کی اہم قسمیں ہیں۔ مہاراشٹر میں گوپال نیل کنٹھ دانڈیکر جو ہے شیواجی مہاراج کے قلعوں کی سیاحت کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ مہاراشٹر میں جو ہے شیواجی مہاراج کی جو ہے قلعوں کا جو ہے سیاح جو ہے سفر کا جو ہے انعقاد جو تھے وہ نیل کنٹھ دانڈیکر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ملکی سطح پر راجستھانی مہاراشٹر کے قلعے جو ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ملک میں مہاتما گاندھی کے جو ہے آشرم ہے، آچاریہ ونوبا بھاوے کے جو آشرم ہے وہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی سے متعلق مقامات وغیرہ جیسے تاریخی مقامات کی سیر کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے کہ 1857 کے دوران جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس وقت جو ہے کون سی جگہ جو ایک تاریخی حوالے سے بہترین جگہ ہو چکی ان کو دیکھنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ بازو میں بچوں آپ دیکھیں گے تاج محل ہے، جو ہے لال قلعہ ہے، ابراہیم روضہ کا جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے، اس کے بعد گول گنبد ہے نا، مہران گڑھ کا قلعہ ہی راجستھان کے اندر ہے، اس کے بعد نیچے جو ہے سنہ گڑھ کی ندی جو ہے وہ تصویر ہے، پرتاپ گڑھ کی جو ہے اوپر جو ہے وہ تصویر نظر آئے گی۔ خوبصورت مناظروں کی تصویر یہاں پر جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جغرافیائی سیاحت، مختلف جغرافیائی خصوصیات اور مشاہدے کے لیے سیر کی جاتی ہے۔ ہاں، جغرافیہ طور سے یعنی نیچرل جو خوبصورتی دیکھنے کے لیے جو ہے انسان سفر کرتا ہے، جس میں جو ہے شام کا آپ دیکھیں گے کہ جھیل کی جو ہے تصویر نظر آئے گی، اس کے بعد جو شام کا منظر جو ہے سنہری منظر نظر آئے گا، اس کے نیچے جو مختلف قسم کی تصویر جو ہے جو کہ دل کو راغب کرنے والے مناظر رہتے ہیں، کچھ سمندری علاقہ جو ہے وہ نظر آئے گا کناروں کا، کچھ جھیلیں نظر آئے گی، کچھ پہاڑ نظر آئے گی، ہے نا۔ تو اس طریقے سے دلکش منظر کرنے کا سفر بھی جو ہے انسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگلات، پھولوں کی وادی اتراچل کے اندر ہے، سمندری ساحلی لونار جھیل کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات اور قدرتی مقامات کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ مہابلیشور جیسے سرد آب و ہوا والے مقامات کو بھی سیاحت میں اہم مقام حاصل ہے۔ لونار جھیل جو کہ بلڈانے ضلع میں ہے، دیکھیے نظر آئے گی، ایک قدرتی جھیل ہے، ایک آسمان سے ایک پتھر جو زمین پر گرا تھا اور وہ زمین میں دھس گیا، اس کے بعد جو اس میں پانی آ کر جو ٹھہر گیا ہے، تو یہ خوبصورت جو ہے ایک شفاف جھیل جو ہے مہاراشٹر میں ضلع بلڈانا میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے کانسے سطح مرتفع کا ساتارا ضلع کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے پھولوں کی کھیتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے خوبصورت۔ اس کے بعد مہابلیشور کا پہاڑی علاقہ ہے اوپر سے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر یہ جان لیجئے دنیا بھر کے مختلف سماجی لوگوں مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں دیو ملائی کہانیاں اور ان کی کہانیوں سے وابستہ جغرافیہ مقامات کی بدولت میں یکجہتی کا جذبہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ دیو ملائی کہانیاں اور اس میں جغرافیائی مقامات جہاں پر ہے وہاں سے وہ دونوں جو ہے مل کر جو ہے ان کے اندر یکجہتی کا جذبہ قائم رہتا ہے۔ ان مقامات کی سیر بہت اہمیت کی حاصل ہوتی ہے، اس سے مذہبی سیاحت کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلا اجمیر شریف ہے، 4 دھام ہے، 12 ہندو مذہب میں 4 مذہب اپنا 4 جو ہے دھام بہت پاکیزہ مانے جاتے ہیں۔ 12 جیوترلنگ بھی جو ہے کافی جو ہے وہ پاکیزہ مانے جاتے ہیں ہندو مذہب کے اندر۔
اکثر جو ہے مقامات پر لوگوں کی سہولیت بخش انتظام کے خاطر جو اہلیہ بھائی ہولکر نے جو ہے اپنی ذاتی ملکیت سے عوام کی فلاح کے لیے کام کیے ہوئے ہے. ہاں، یہاں پر ہم بھی جو ہے سفر کرتے ہیں، ہر مسلم جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے مکہ مدینہ جو ہے وہ حج کے لیے سفر کرنے کے لیے جائے. یہاں پر بھارت کے اندر جو ہے اکثر مسلم جو ہے زیادہ تر اجمیر شریف خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق جو ہے 4 دھام جو ہے مقدس مقام ہے، اور اس میں جو 12 جیوترلنگ جو ہے وہ بھی مقدس ہے. یا نیچے جو تصویر دیکھیں گے، بازو میں جو تصویر دیکھیں گے آپ، کیا اجمیر شریف کی تصویر ہے، اس کے نیچے جو ہے 4 دھام کی جو ہے دیوبھومی اتراکھنڈ کی تصویر نظر آ رہی ہے. اس کے بعد طبی سیاحت کے اندر جو ہے طبی سیاحت یا علاج سیاحت بھی سیاحت کا ایک اہم جز ہے. ہاں، طبی سیاحت یا علاج سیاحت بھی جو ہے سیاحت کا ایک حصہ ہے. طبی سیاحت سے مراد وہ سیاحت ہے جس میں ایک شخص کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کسی بیماری کا علاج کرنے جائے. عموماً صرف ان ممالک سے لوگ دوسرے ملک کے لیے علاج کے لیے جاتے ہیں جہاں پر طب کی شعبے میں ترقی نہ ہوئے. ہاں، مطلب عموماً جو ہے خاص طور سے جو ہے کسی ایک ملک میں جو ہے طبی کی سہولت میڈیکل فیسلٹی اگر نہ ہو، تو جس ملک میں میڈیکل فیسلٹی نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے ملک میں جہاں پر جو ہے میڈیکل فیسلٹی طبی سہولیات ہوتی ہے وہاں کا سفر کرتے ہیں. اسے طبی سیاحت کہتے ہیں. اب بھارت میں جو ہے طبی سہولت کیا ہے، سستی ہے اور اس کا کافی معیار ہے. وافر مقدار میں جو ہے سورج کی روشنی بھارت میں دستیاب ہے. یعنی ٹنڈا کے علاقے میں رہنے والے، ٹھنڈے علاقے میں لوگ جو ہے شمسی توانائی کے لیے جو خاص طور سے جو ہے ہندوستان میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں سورج کی روشنی جو ہے کافی دستیاب ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یوگا کی تعلیم اور جو ہے آیوروید کے طریقہ علاج بھارت کی دین ہے. ابھی یوگا اور آیوروید جس کی ابتدا شروعات جو ہے وہ بھارت سے ہی ہوئی ہے، اور یہ بھارت کی دین دنیا کو بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہو رہی ہے، جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ بھارت آتے ہیں. بھارت سے یوروپ، امریکہ طبی علاج کے لیے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، یوگا سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آیوروید سے علاج کرواتے ہیں. بازو میں جو ہے آپ کو دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے آیوروید سے علاج کیا جا رہا ہے، اس کی تصویر نظر آئے گی. اس کے بعد زرعی سیاحت جو ہے زرعی تحقیقات اور مراکز زرعی یونیورسٹیوں کی سیر کا شمار زرعی سیاحت میں ہوتا ہے. دیکھیے تصویر نظر آئیں گی کہ زرعی ایگریکلچر جو ہے یونیورسٹی جو ہے ایک پنجاب کے اندر پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ مہاراشٹر جو ہے مہاراشٹر کرشی شکشن و سنشودھن پریشد پونے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. یہاں پر بھی جو ہے زرعی شعبے سے جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. کی تصویر جو ہے دکھیں گی. دور حاضر میں چین اور اسرائیل جیسے ممالک زرعی شعبے میں نئے نئے تجربات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو ہے بنجر زمین کو سرسبز شاداب علاقوں میں تبدیل کر رہے ہیں. دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنجر زمین کو جو سرسبز اور شاداب جو ہے بنایا جا رہا ہے اس زمین کو. اور یہ کام جو ہے وہ شروعات جو اس کی چین اور اسرائیل سے ہوئی ہے. ایسے مقامات کو دیکھنے اور ان کا مطالعہ کرنے کے لیے کیے گئے سفر کو زرعی سیاحت کہتے ہیں. تو جہاں پر کھیتی نہیں، اگر مان لو کہ کسی بنجر زمین کو جو ہے سرسبز بنانا ہے تو کس طریقے سے بنائیں گے، اس میں کیا چیزیں ڈالنا پڑے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے جو ہے سفر کیا جاتا ہے. کبھی چین کا سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی برازیل کا جو ہے کبھی جو ہے چین کرنے کے لیے جو ہے وہ چین اور اسرائیل کا جو ہے سفر کیا جاتا ہے. وہاں سے یہ چیزیں سیکھ کر جو ہے پھر آ کر یہاں پر جو ہے وہ اس زمین کو سرسبز کیا جاتا ہے. کھیل اور سیاحت 20ویں صدی کی کھیل سیاحت کو فروغ حاصل ہے. اسپورٹس کی تصویریں جو اسکیٹنگ کی تصویریں، فٹ بال کی تصویریں جو ہے بچوں نظر آ رہی ہے.
इसके बाद आलमी सतह पर ओलंपिक, विंबलडन, शतरंज के आलमी मुकाबले, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुकाबले देखने और खेलने के लिए सफ़र करने को खेल सयाहत कहते हैं। यहाँ पर जो है आलमी सतह पर या विंबलडन, शतरंज वगैरह के जो मुकाबले देखने के लिए जाते हैं तो उसे खेल सयाहत कहते हैं। यहाँ पर जो है तस्वीर नज़र आएंगी आपको ओलंपिक की 6 सर्कल की, 6 दायरों की, उसके नीचे 2 चैंपियंस की जो है, विंबलडन की जो है तस्वीर नज़र आएंगी, क्रिकेट की तस्वीर नज़र आएंगी और मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों के झंडे जो है वो यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं। मुल्की सतह पर हिमालय कार रैली, महाराष्ट्र में जो है कुश्ती, केसर कुश्ती के मुकाबले होते हैं। इस किस्म के मुकाबले को देखने के लिए भी जो है को भी जो खेल सयाहत कहते हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो है गाड़ी चल रही है और महाराष्ट्र केसरी की जो है कुश्ती जो है ख़वातीन की चल रही है वो नज़र आ रही है बच्चों। इस तरीके से जो है यहाँ पर बच्चों आज हमारा जो है इतना टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले लेक्चर में जो है मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।